ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلہ دیا اور اجالا اور پرہیزگاروں کو نصیحت۔ الذین یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعۃ مشفقون، اور وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور انہیں قیامت کا اندیشہ لگا ہوا ہے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور یہ برکت والا ذکر کہ ہم نے اتارا تو کیا تم اس کے منکر ہو؟ ان آیات کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو قرآن مقدس کی طرح وہ کلام عطا کیا جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے، کھرے اور کھوٹے کے درمیان فرق کرنے والا ہے، صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان عطا فرمائے۔ فرقان فیصلہ، جس طرح قرآن مقدس کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا جاتا ہے، اسی طرح اللہ کی مقدس کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی وہ بھی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی تھی، اور فرمایا کہ شریعت کی وہ روشنی عطا فرمائی جو قلب و جگر، دل و دماغ کو روشن کرنے والی ہے، اور ہر طرح کی تاریکی، چاہے وہ کفر کی تاریکی ہو یا گناہوں کی تاریکی ہو یا گمراہی کی تاریکی ہو یا حماقت کی تاریکی ہو، ساری تاریکیوں کو مٹھا کر کے حق کا اجالا عطا کرتی ہے کتاب۔ اور یہ کلام مقدس جو ہے وہ سب کے لیے مفید نہیں ہوتا ہے، ذکر للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، یعنی اس کے ذریعے پرہیزگار نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ جو لوگ پرہیزگار نہیں ہیں وہ سنتے ہیں اور سن کر کے اس سے پہلو تئی اختیار کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدس کلام عطا فرمایا ہے کہ دنیا میں تو اپنے سچے پکے جو یقین اللہ پر رکھنے والے مومن ہیں وہ تو اللہ سے دنیا میں تو ڈرتے ہی ہیں، لیکن یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا خوف بھی اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ کے ذریعے اپنے محبوب کی تسلی فرمائی کہ یہ جو انبیاء کرام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، ان نبیوں پر بھی اس سے پہلے والی قوموں نے جو ہے وہ جھٹلایا اور انکار کیا، لیکن آخر کے اندر اللہ نے حق ہی کو فتح عطا فرمائی۔ یہاں 14 انبیاء کرام کا تذکرہ ہوا، پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، اور یہ بتایا گیا کہ توریت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ اب توریت میں اور قرآن میں کچھ اعتبار سے فرق تھا۔ ایک تو یہ کہ توریت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو احکام اور مسائل بیان فرمائے تھے یہ اس امت کے لیے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، لیکن قرآن کی جو تعلیمات ہے یہ ساری کائنات کے لیے ہے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ توریت جو ہے وہ منسوخ ہونے والی ہے، اور قرآن مقدس جو ہے وہ کبھی منسوخ نہیں ہوگا۔ جب قرآن مقدس نازل ہوا تو توریت کے جو احکام وغیرہ تھے وہ منسوخ ہو گئے۔ اچھا، اس سورہ کے اندر چونکہ اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، پھر حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، اور حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریا اور حضرت عیسیٰ، ان تمام نبیوں کا تذکرہ آ رہا ہے، اسی لیے اس سورہ کو جو ہے وہ سورہ انبیاء کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ جو یہ ذکر کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توریت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرقان عطا فرمائی۔ فرقان کے بارے میں مفسرین نے کئی قول کیے ہیں۔ فرقان سے مراد یا تو توریت ہے، اور یا تو فرقان سے مراد وہ مدد ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، اور یا پھر فرقان سے مراد یہ ہے کہ وہ دلیل جس سے دین حق باطل کے اوپر غالب آ جائے۔ اب یہاں پر جو یہ فرمایا گیا کہ یہ نصیحت ہے
پرہیزگاروں کے لیے۔ اس پر سوال ہوتا ہے کہ توریت تو سارے بنی اسرائیل کے لیے نصیحت تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ یہ نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نصیحت تو سب کے لیے تھی توریت، لیکن اس سے جو فائدہ اٹھانے والے تھے وہ صرف پرہیزگار تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ قرآن مقدس کو بھی دیکھ لیں، قرآن مقدس بھی اگرچہ سب کے لیے نصیحت ہے، لیکن اس کی نصیحت سے جو فائدہ جو ہے وہ پرہیزگار لوگ ہی اٹھاتے ہیں، ورنہ عام طور پر جو اس کی نصیحتوں کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں وہ ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، تو فائدہ صرف پرہیزگاروں کو ملتا ہے۔ اس کے بعد میں آنے والی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے اس کی نیک راہ عطا فرمائی اور ہم اس سے خبردار تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ رشد، پہلے ہی سے نیک راہ جو عطا فرمائی، اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی رشد عطا فرمائی تھی کہ آپ ابھی چھوٹی سی عمر ہی کے اندر تھے، تبھی آپ نے جو ہے وہ حق کا اعلان فرما دیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پہلی بار بچپنے میں غار سے باہر تشریف لائے، ستاروں کو اور ان کے پجاریوں کو دیکھا تو دیکھتے ہی فرمایا یہ ڈوبتے ابھرتے مٹتے نکلتے یہ سب میرے رب اور میرے خدا نہیں ہو سکتے۔ فرمایا اللہ احب العافلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ تو ایک بچہ جو ابھی سن شعور کو بھی نہ پہنچا ہو، وہ اپنی قوم کے ان تمام غلط باتوں کو دیکھ کر ان کا رد کرنے لگ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رشد و ہدایت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی کے اندر عطا فرما دی تھی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں پہ رشد اور ہدایت سے مراد ہے نبوت، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی نبوت سے سرفراز فرما دیا تھا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بالغ ہونے سے پہلے بچپن ہی میں اللہ نے ان کو نبوت عطا فرما دی تھی، اور ستاروں کو دیکھ کر کے آپ نے اللہ کے خدائے برحق اور واحد حقیقی ہونے کے اوپر استدلال فرمایا تھا۔ اس کے بعد میں جو یہ کہا اذ قال لأبیہ وقومہ، جب ابراہیم نے اپنے رب اور قوم سے کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ مورتیں کیا ہیں جن کے آگے تم آسن مارے بیٹھے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لا عابدین، تو بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے ہوئے پایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آپ تیور دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی چھوٹی سی عمر کے اندر کتنی دلیری دکھائی، اور دلیری کا عالم دیکھیں۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں میں آپ کو کئی طرح سے جرأت نظر آئے گی۔ سب سے پہلی جرأت تو یہ ہے، آپ کی عمر ابھی چھوٹی ہے اور آپ کے جو چچا ہیں وہ بوڑھے ہیں، تو ایک چھوٹی عمر کا بچہ بوڑھے چچا کے سامنے بولنے کی جرأت نہیں کرتا، اور وہ بھی اس کے دین اور مذہب کے اوپر سوال کھڑا کرنا، اس کے لیے بہت زیادہ جرأت کی ضرورت ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی جرأت کا مظاہرہ کیا کہ بوڑھے چچا کے سامنے کہا کہ کیسی مورتیں ہیں جن کے سامنے تم جو ہے وہ پجاری بن کر کے بیٹھے رہتے ہو۔ تو یہ آپ کی پہلی جرأت۔ تو بوڑھے لوگوں کا معاملہ یہ رہتا ہے، بوڑھے لوگ دین کے معاملے میں بڑے سخت اور ضدی ہوتے ہیں، وہ اگر ان سے کوئی منہ لگتا ہے اگر دین کے معاملے میں تو وہ برداشت نہیں کیا کرتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں دیکھا اور حق بات کو بیان فرما دیا۔ یہ آپ کی پہلی جرأت ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ لَأَرْجُمَنَّكَ، ہم آپ کے اوپر پتھر برسا دیں گے، تو آپ نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ بابل میں رہتی تھی۔ بابل یہ عراق کا ایک شہر ہے، اور جب کربلا سے بغداد شریف کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں یہ شہر پڑتا ہے، جہاں پہ حاضری بھی ہوئی میری۔ یہ بڑا لمبا چوڑا رقبہ تھا اس کا، اور اس کے حوالے سے علماء نے بیان فرمایا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اس جرأت اور بہادری کا اعلان کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بہادری آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنے چچا کو پکار کر کے کہا اذ قال لأبیہ، ابی سے مراد ہے وہی چچا، اپنے چچا کو پکار کر کے کہا جو لیڈر تھا اپنی قوم کا، متکبر اور غرور میں مبتلا تھا، اس کو آپ نے للکار کر کے حق بات بیان فرمائی۔ یہ آپ کی دوسری جرأت ہے۔ آپ کی تیسری جرأت یہ ہے کہ
ان کو کیا کہا، ما ہادہ التماثیل التی، یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارے معبود، نہیں کہا یہ مورتیں کیا ہیں جن کے سامنے تم آسن مار کے بیٹھے ہو. تو ان کے خداؤں کو ڈنکے کی چوٹ کے اوپر خدا نہ کہنا، معبود نہ کہنا، بلکہ مورتیں کہنا، یہ آپ کی بہت بڑی جرت ہے. کیونکہ ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ الگ الگ طریقے سے مورتیں بنا کر کے کپڑے سے، کاغذ سے یا لکڑی سے بنا کر کے رکھتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مورتوں کو برسر عام جو ہے وہ ان کی توہین کی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے مندروں میں اس وقت 72 بت تھے. کچھ سونے کے تھے، کچھ چاندی اور پیتل کے تھے، تانبا لکڑی کے تھے زیادہ تر. اور سب سے بڑا جو بت تھا وہ شیر کی شکل کا سونے کا بنا ہوا تھا، اور اس کی آنکھوں میں سرخ یاقوت کے پتھر لگے ہوئے تھے جو رات کے وقت میں انگاروں کی طرح چمکتے تھے، اور اس کی شکل رات میں بڑی ہیبت ناک لگتی تھی. اور باقی بت جو تھے وہ انسانی شکل کے بنے ہوئے تھے، مگر ان کے چہرے پر چاند سورج وغیرہ کی شکلیں اور یہ سب کچھ بنا کر کے وہ لوگ رکھے تھے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو مورتیں کہہ کر کے ان کی بے عزتی کی. مورتیوں کی کیسے؟ پہلی بات تو یہ ہے، آپ نے مورتیں کہہ کر کے یہ بتا دیا کہ بے جان پتھر مٹی کے ٹکڑے ہیں جو پیروں کی دھول نہیں ہٹا سکتے، تمہیں کیا دیں گے. مورتیں کہہ کے آپ نے ان کی توہین کی. دوسری توہین اس کی یہ تھی کہ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو بنا کے رکھا ہے، کیونکہ مورت جو ہوتی ہے وہ خود بنائی جاتی ہے. تو آپ نے مورت کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارے خود کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، جب چاہو بناؤ اور جب چاہو توڑ دو. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ 9 دن تک تو بنا کر کے راضی کرتے رہتے ہیں، پوجا کرتے ہیں. 9 دن میں جب راضی نہیں کر پاتے تو 10ویں دن دھکا دے کے آ جاتے ہیں سمندر میں جا کر کے کہ 9 دن تک ہم نے تجھ سے مانگا، تو ہم کو کچھ نہیں دے سکا، تو دریا میں پھینکنے ہی کے لائق ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو مورتیں تمہارے ہاتھوں کی تراش خراش ہیں، یہ کیا دیں گے. تیسری آپ نے ان کی یہ توہین کی کہ عقل کے اندھو، تم خود بھی سمجھتے ہو اور حقیقت بھی ہے کہ آج ان کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا، یہ خود گر کر کے ٹوٹ جائیں گے، تو اپنے آپ کو بچا ہی نہیں پائیں گے. یہ تو جب اپنے آپ کو نہیں بچا پائیں گے، جہنم کی آگ سے تم کو کیا بچائیں گے. خود اپنا بھلا نہیں کر سکتے، تمہارا بھلا کیا کریں گے. تو آپ نے فرمایا ما ہذہ التماثیل التی انتم لاعقون، یہ کیسی مورتیں جن کے سامنے تم آسن مار کر کے بیٹھے ہو. یہ 3 جرتیں ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چوتھی جرت، جب قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ دلیرانہ کلام سنا تو لاجواب ہو گئے. اور جانتے ہیں نا، جب کوئی آدمی لاجواب ہو جاتا ہے تو دلیل سے بات نہیں کرتا، لکیر کا فقیر بن جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا یہی ان کی پوجا کرتے تھے، تو ہم لوگ بھی ان کی پوجا کر رہے ہیں. یعنی باپ دادا کو کرتے ہوئے دیکھا، ہمیں نہیں پتا ہے یہ فائدہ پہنچاتے ہیں کہ نہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، ہم کو تو دلیل نہیں پتا ہے، ہمارے باپ دادا کرتے تھے اس لیے ہم لوگ بھی کرتے ہیں. تو آپ نے سمجھ لیا کہ لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خدا کیا ہوتا ہے اور جو ہے وہ بندہ کیا ہوا کرتا ہے اور یہ مورتیں کیا چیز ہیں. تو یہ بےہودہ احمقانہ مغرورانہ جواب سن کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جرت کا اور مظاہرہ کیا. آپ نے فرمایا کہ لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتنی بڑی جرت. آپ نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی ہوئی گمراہی میں ہو. بتاؤ، کم عمری کے اندر بڑے بوڑھے سب موجود ہوں، ان کو کہنا کہ تم بھی گمراہ ہو، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے. آج اگر شادی کے اندر چھوٹی سی رسم کی بات آ جائے اور کوئی چھوٹا آدمی اگر بڑوں کی رسم پر اعتراض کرے تو بوڑھے جو ہے وہ اس کو دوڑا لیتے ہیں کہ تم کیا جانو، تمہارے اندر عقل کیا ہے. لیکن مذہب اور دین پر اتنا بڑا حملہ کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی جرت ہے. فرمایا کہ تم اور تمہارے باپ دادا سب گمراہ ہو اور تم سب کے سب بڑی حماقت کے اندر گرفتار ہو. اب وہ سب قوم کے بڑے قبیلے والے موجود تھے، انہوں نے اس کے بعد میں بات کو آگے بڑھایا. قالوا اجیتنا بالحق وانت من اللاعبین، بولے کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا یوں ہی کھیلتے ہو. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیلیں سنی نا تو جواب تو بنا نہیں. تو وہ سب کہنے لگے کہ ہمارے بتوں کی جو حقارت کر رہے ہو، ہم کو گمراہ کہہ رہے ہو، ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہہ رہے ہو، یہ سب کچھ آپ نے جو کہا ہے اپنے دماغ سے ایسے ہی کہہ دیا ہے یا کچھ حق سمجھ کے کہا ہے یا ہمارے ساتھ میں مذاق کر رہے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس جرت کا انہوں نے اس طرح سے جواب دینے کی کوشش کی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حقانیت یہ دلائل کی روشنی میں ہوا کرتی ہے. کثرت، تعداد اور افراد کے اعتبار سے حقانیت کو نہیں دیکھا جاتا. ایک طرف کثیر لوگ تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے. اس سے پتہ چلا اگر لاکھوں کی بھیڑ میں ایک بندہ اگر حق پہ ہے تو وہی صحیح ہے.
یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم اکیلے ہو 1 لاکھ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں، تو وہ سب حق کی دلیل نہیں ہوا کرتا ہے۔ اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے وہ سب لاجواب اور گونگے بن گئے۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں دلیل تھی، ان کے پاس دلیل نہیں تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دلیل کے سامنے اچھوں کو جھکنا پڑتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے وہ سب کے سب گونگے بن گئے۔ اور ایک بات اس سے بھی پتہ چلی کہ حق کے اندر زور ہوتا ہے، بہادری ہوتی ہے، باطل کے اندر بزدلی ہوتی ہے اور صرف شور ہوتا ہے، زور نہیں ہوا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے کہ ان کو آگ میں ڈال دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ دلیل کا جواب دلیل سے دیا جاتا ہے، دلیل کا جواب گالی اور گولی سے نہیں دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آگ میں ڈال دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس میں دلیل تھی ہی نہیں، اور آخر میں وہ مجبور ہو کر کے وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو جو ہے وہ آگ کے حوالے کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو حق ان کے سامنے بیان فرمایا تھا اور کہا تھا کہ تم ان تصویروں کی پوجا کرتے ہو، چاہے انسان کی تصویر ہو یا کسی کی بھی، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ کلمہ حق تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بچپن ہی میں عطا فرمایا، یہ آپ کو رشد اللہ نے بچپن ہی میں عطا فرمائی۔ چونکہ مکہ کے کافر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ کلمات کہتے تھے اور غرور اور تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں لائے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نبیوں کا تذکرہ کر کے اپنے محبوب کی تسلی کا سامان فرمایا۔ محبوب، اس سے پہلے بھی نبیوں کو ایسے ہی ستایا گیا، انکار کیا گیا، اگر یہ لوگ بھی ستا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اب اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے کیا دلائل پیش کیے اور پھر کیا ماجرا پیش آیا، ان کا ذکر آنے والی آیتوں میں آ رہا ہے۔